بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ سورہ کوثر کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سورہ کوثر کو آپ نے خالی پیٹ صبح کے وقت 41 بار پڑھنا ہے۔ صبح کے وقت سورہ کوثر کو خالی پیٹ 41 بار پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیں دولت کیسے آپ کے گھر آتی ہے، آپ کے گھر دولت کی بارش ہو جائے گی۔ حاتم طائی کا بتایا ہوا وہ عمل، سرور کونین کا بتایا ہوا وہ عمل جس کے ذریعے سے انسان کی مالی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، رزق کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جائے گی وہ گھر، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھو، آپ کے من کی ساری مرادیں، صرف دولت ہی نہیں، ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر کسی کی جولی خالی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، اور وہ سورہ کوثر کو خالی پیٹ 41 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ پھر رپورٹ کرنے سے پہلے، یہ عمل کرنے سے پہلے کی رپورٹ لے لے، اور پھر 7 دن یہ عمل کرنے کے بعد اگلے مہینے کی دوبارہ رپورٹ لے لے، انشاءاللہ پازیٹیو اس کی رپورٹ آئے گی۔ اور اگر کسی کے رشتے نہیں آتے تو ایک مرتبہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ایسے ایسے رشتے بھیجے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ رشتہ آ سکتا ہے یا نہیں۔ معزز سامعین کرام، اگر کسی کی رستی نہیں ہو رہی تو رستی ہو جائے گی۔ اگر کوئی کام پھنسا ہوا ہے ایسی جگہ پہ کہ سامنے والا بڑا ظالم ہے، بڑا مشکل ہے اس سے یہ کام کروانا، تو معزز سامعین کرام جب وہ یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ ظالم کے ظلم سے حفاظت ہو جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کام کو ایسے کریں گے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ معزز سامعین کرام، سورۃ الکوثر کے بارے میں آقا کائنات نے فرمایا کہ یہ وہ سورت ہے جس سے من کی ساری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، جس سے دل کی ساری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ہر طرح کی پریشانی سے نجات مل جاتی ہے۔ سورہ کوثر جس انسان کے پاس ہو، آقا نے فرمایا پھر بھی وہ پریشان رہے، پھر بھی اس کے کام نہ ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ اپنی مرادوں کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں رزق کی بارش کروانا چاہتے ہیں، تو یہ عمل کر لیں۔ معزز سامعین کرام، یہ عمل 1 گلاس پانی پہ کرنا ہے، 1 گلاس پانی پہ۔ یاد رکھیں 7 دن اس عمل کو آپ نے نئے پانی کے اوپر کرنا ہے۔ اگر کوئی مریض ہے، بہت پرانا مرض ہے، اور ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر تھک چکے ہیں، وہ لا علاج بیماری ہے، تو آپ جس وقت اس کو مریض کو یہ عمل کر کے پلائیں گے، روزانہ 7 دن لگاتار پلائیں، انشاءاللہ 8ویں دن خود آپ اس کی طبیعت کو دیکھ لیں گے، پتہ چل جائے گا۔ تو آپ نے 1 گلاس پانی لے لینا ہے، 1 عدد شیشے کا گلاس لینا ہے، اور اس کو پانی سے بھر دینا ہے، اور پانی سے بھرنے کے بعد اس پر یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کتنی مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر کے ساتھ اللہ کا کون سا پیارا نام اس میں اعظم پڑھنا ہے، اور وظیفہ کیسے کرنا ہے، سب کچھ آگے چل کر ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ لیکن ابھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کمنٹ سیکشن کے اندر یہ لکھ دیں، یا اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ارے کیوں مفتی صاحب کیا ہوگا؟ تو غیب کے لیے دعا بہت ضروری ہے، جلد قبول ہوتی ہے۔ اس کی پریشانیاں دور ہوں یا نہ ہوں، میرا رب آپ کی پریشانیوں کو ضرور دور کر دے گا، اس کی پریشانیوں کو بھی دور کرے گا، اور دوسرا ہماری طرف سے عمل کی اجازت بھی ہو جائے گی۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے 1 عدد گلاس پانی کا لیا، تو اس پانی کے گلاس پر یہ عمل کیا، تو پھر اس کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کر لینا ہے۔ 3 برابر حصوں میں اس پانی کو تقسیم کرنا ہے۔ ایک حصے کو چھت پہ رکھ دینا ہے چڑیوں کے آگے، تاکہ وہاں سے وہ پی لیں۔ اس سے آپ کے مخلوق خدا کی خدمت بھی ہو جائے گی اور صدقہ بھی ہو جائے گا۔
اور اس کے ساتھ جب مخلوق خدا راضی ہوگی، یہ چرند پرند بے زبان لوگ راضی ہوں گے، تو پھر آپ کے من کی ساری مرادیں میرا رب پوری کرے گا۔ رحم کرنے والے پہ میرا رب بھی رحم کرتا ہے، اور جب سخی بنتے ہیں ہم تو اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے زیادہ سخی بنتے ہو۔ اللہ اپنے غیبی خزانوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوسرے حصے سے آپ نے گھر کے اندر کھانے پینے والے برتن میں اس کو ڈال دینا ہے تاکہ گھر والے اس پانی سے پی لیں۔ ارے اس سے کیا ہوگا مفتی صاحب؟ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر جو لڑائی جھگڑا فتنہ فساد سب کچھ ختم ہو جائے گا، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ہر کوئی دوسرے سے پیار محبت کرنے لگ جائے گا۔ یہ جو گھر کی تکلیفیں ہیں نا، لاچاریاں ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، یہ سب کچھ گھر کی لڑائیوں سے آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا روٹی پہ لڑائی، ویسے لڑائی، ہر بات بات پہ لڑائی، ایک دوسرے کے ساتھ کہیں باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، کہیں اولاد آپس میں لڑ رہی ہے، کہیں شوہر بیوی سے، اور کہیں ساس نند سے، ایسے ساس اپنی بہو سے، نندیں اپنی جو بھاوج سے، ایسے لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ ان لڑائیوں کی وجہ سے گھر میں نا اتفاقی اور تنگ دستی اور غربت آتی ہے، اور اس پانی کو پینے کے بعد انشاءاللہ اتفاق و اتحاد نصیب ہوگا اور دولت غیب کے خزانوں سے آ جائے گی۔ اور پھر تیسرے حصے سے آپ نے گھر میں معزز سامعین کرام چھڑکاؤ کرنا ہے۔ اس سے جہاں انسان رہتا ہے وہاں انسان کے دشمن بھی بے شمار ہوتے ہیں، اور ان دشمنوں سے جان چھڑوانے کے لیے، ان دشمنوں سے بچنے کے لیے، اور ان دشمنوں کے وار کو انہی پر الٹانے کے لیے یہ عمل آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں اس پانی کا چھڑکاؤ کر دینا ہے، چاروں کونوں میں۔ اور جب آپ چھڑکاؤ کریں گے نا، اس سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، جنات کا اثر ختم ہو جائے گا۔ کہیں اگر کسی نے بندش کی ہے، کاروبار پر بندش کی ہے، اولاد پر بندش کی ہے، یا آپ پر کہ آپ کو بیمار کیا جا رہا ہے، تو ایسی بندش بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اور تعویذات اگر کیے ہیں تو ان تعویذات کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، بندش، ان تمام چیزوں کا ازالہ صرف اس پانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو اب جس وقت آپ نے یہ چھڑکاؤ کر لیا تو پھر اس کے بعد آپ نے معزز سامعین کرام آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو ابھی چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سورہ کوثر کا یہ عمل کرنا کتنا ہے اور کتنی بار کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جاتے ہیں، پرانی سی پرانی بیماری ہو وہ جڑ سے اکھڑ جاتی ہے، اور اس سے بھی بڑی بات اللہ کی معیت شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ کی مرضی شامل حال ہو جاتی ہے، اور آنے والی بلایا مصیبتیں تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، تو پھر اس کے بعد آپ نے صدقہ کسے دینا ہے، کیوں دینا ہے اور کیسے دینا ہے؟ کسے دینا ہے؟ غریب، فقیر، مسکین، محتاج کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے صدقہ دینا ہے۔ اگر کہیں پر آپ کو یہ لوگ نہ ملے تو سب سے بہترین صدقہ اپنی اولاد پر خرچ کرنے کا ہے۔ پھر اپنی اولاد پر خرچ کیجئے۔ اور کیسے دینا ہے؟ دایاں ہاتھ دے بھائی کو نہ پتہ چلے، بایاں دے دائیں کو نہ پتہ چلے۔ کیوں دینا ہے؟ اللہ اور نبی کا حکم ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اور رحم کے ساتھ اور عشق کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
معزز سامعین کرام، یہ درود پاک 3 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ جب 3 بار درود پاک آپ پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد اللہ کا پیارا نام یا فتاح یا رزاق یا لطیف، یہ صرف 33 مرتبہ 33 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ صبح پڑھنا ہے، خالی منہ پڑھنا ہے، نہار منہ یہ پڑھنا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، جگہ کی قید نہیں ہے، ہر جگہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن وقت صبح نہار منہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو یہ معزز سامعین کرام، ان اسم اعظم کو پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے 41 بار۔ کیسے؟ آئیے غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ معزز سامعین کرام، یہ آپ نے 41 ٹائمز 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 33 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لگاتار 7 دن یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید ہے۔ فجر کے وقت آپ نے صبح خالی پیٹ یہ عمل کرنا ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔